الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين عظیم طلبہ کرام، آج کی یہ نورانی محفل پاک امام اہل سنت اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت امام الشاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی قدس سرہ العزیز آپ کے عرس مبارک کی تقریبات کے سلسلہ کی ایک کڑی ہے. ہم سب حاضر ہیں. اللہ رب العزت جل شانہ حضور سیدی اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ آپ کے فضل و برکات سے ہمارے سینوں کو روشن اور منور فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو امام اہل سنت فاضل بریلوی قدس سرہ العزیز کے عظیم مشن پر استقامت عطا فرمائے. تو جناب سید ذوالقرنین شاہ صاحب زیدہ مزدور، انہوں نے مجھے حکم دیا، تو امام اہل سنت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کی شان ہم نہ بیان کر سکتے ہیں، نہ اس کی استطاعت ہے، اور نہ ہی آج حضور سیدی فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ان کا جو اصلی مشن ہے اس پہ ہم استقامت اختیار نہیں کر رہے، اور یہی وجہ ہے کہ آج اہل سنت و جماعت کو جن حالات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. بہرحال یہ ایک الگ باتیں ہیں. تو امام اہل سنت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں ایک ہدیہ منقبت ہی پیش کرنا ہے. اور جیسا کہ میں نے شاہ صاحب کو بھی عرض کیا تھا، کچھ ایسی مصروفیات تھیں، میں اس کے بارے میں کوئی تیاری تو نہیں کر سکا، لیکن یہ ایک ایسا موضوع ہے کہ کسی پہلو سے بھی، کسی زاویے سے، گوشے سے کلام کی جائے تو مجھ جیسا بھی بولنے لگے وقت کم پڑ جائے گا. تو بہرحال ذہن میں اگرچہ کچھ نہیں ہے، آپ کے فیض سے جو چیزیں چند ایک ہیں اس کے حوالے سے میں کچھ عرض کرنا چاہوں گا.
طلبہ کرام نے غالباً وہ موضوع بھی ایک لکھا ہوا ہے، کوشش کروں گا اس حوالے سے بھی کچھ باتیں ہوں. آپ کا بھی وقت قیمتی ہے اور اس کا بھی لحاظ کرنا ہے. تو بہرحال چند ایک باتیں کر رہا ہوں. پہلی بات، یعنی آپ کے اوصاف، آپ کے مناقب، فضائل، اس کے بہت سے پہلو ہیں، اور کسی پہلو سے بات کی جائے وہ ایک الگ موضوع ہے. آپ کی شان کہ آپ اپنے وقت کے مجدد ہیں، اور میں نے تو نہیں سنا، آپ کا یہ سلسلہ جاری ہے، 10 روزہ پروگرام ہے، اور طلبہ کرام انہوں نے باقاعدہ مطالعہ اور تحقیق کے بعد بڑی اچھی اچھی باتیں بیان کی ہوں گی. شاید جو کچھ میں بیان کروں وہ آپ پہلے بھی سمجھ چکے ہوں. 12 دھارے کا اپنا انداز ہے. تو مجدد آپ کو اس صدی کا مانا گیا، 14ویں صدی کے آپ مجدد ہیں. اور وہ حدیث بھی آپ نے بارہا سنی، سنن نبی داؤد کی حدیث پاک ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان اللہ یبعث لہذه الامة علی رأس کل 100 سنة من یجدد لها دینها. فرمایا کہ بے شک اللہ تبارک و تعالی اس امت کے لیے ہر صدی کے اختتام پر، ہر صدی کے آخر میں انہیں بھیجتا ہے، مبعوث فرماتا ہے، جو اس امت کے لیے دین کی تجدید کا فریضہ سر انجام دیتے ہیں. یہ حدیث پاک ہے اور سرکار دو عالم علیہ السلام کا فصیح کلام ہے. آپ افصح العرب ہیں اور آپ کو شان اعجاز سے نوازا گیا، جامع کلمات عطا فرمائے گئے. آپ مطالب اور معنی کے سمندر کو چند کلمات میں سمو دیتے ہیں، اور آج تک محدثین، مفسرین، شارحین ان کلمات کی شروحات لکھ رہے ہیں، مگر مطالب اور معنی کے وہ سمندر ان کے کنارے تک کوئی نہیں پہنچ پاتا. اس حدیث کے اندر بھی بڑے اشارات اور بڑے رموز و اسرار ہیں. اب اس حدیث کی روشنی میں ہر صدی کے آخر میں ایسے علماء ربانیین ان کا تعین کیا جاتا رہا، اور بڑے بڑے علماء محدثین تعین کرتے رہے کہ پہلی صدی کے مجدد یہ ہیں، دوسری صدی کے مجدد یہ ہیں. حضور سیدی فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کے دور تک ہر صدی کے متعلق مجددین کا تعین کیا گیا. اور حدیث پاک میں جو کلمہ ہے من، اس سے مراد یہ نہیں کہ ایک مجدد ہوگا. علماء نے لکھا، وضاحت کی کہ ایک مجدد بھی ہو سکتا ہے اور کئی افراد ان کا مجموعہ وہ بھی تجدید کا فریضہ سر انجام دے، یہ بھی ہو سکتا ہے. حدیث پاک میں ایسی کوئی قید نہیں ہے. اس لیے ایک صدی میں علماء کرام نے کئی مجددین کے نام گنوائے، کوئی کسی شعبے کے لحاظ سے اور کوئی کسی شعبے کے لحاظ سے. مثال کے طور پر پہلی صدی کے مجدد حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز، اور پھر حضرت سیدنا امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اسی طرح سیدنا امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، سیدنا مجدد الفسانی، اور سیدنا شیخ عبداللہ بن محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ. تو یہ کثیر تعداد ہے. ایک صدی میں کئی مجددین، کوئی تصوف کے اعتبار سے، کوئی علوم و فنون کے اعتبار سے. فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کا دور آیا یا اس سے پہلے کا دور. تو ہر صدی میں پھر جس طرح دین کی تجدید کے لیے مجددین آتے رہے، تو ہر صدی میں، ہر دور میں فتنے بھی سر کھاتے رہے. مجدد کا مرحلہ تو بعد میں ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام جو خاتم النبیین ہیں، فرمایا لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں.
آپ کے زمانہ اقدس سے ہی یہ سلسلہ شروع ہوا کہ کچھ لوگوں نے نبوت کا دعویٰ کرنا شروع کر دیا. حالانکہ یہ ایسا مسئلہ ہے. حضرت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی دعویٰ کرے نبوت کا تو اس سے دلیل طلب کرنا بھی جائز نہیں. اگر کوئی شخص اس سے دلیل مانگے، معجزہ طلب کرے کہ اگر نبی ہو تو دلیل پیش کرو، معجزہ دکھلاؤ، تو فرمایا وہ معجزہ طلب کرنے والا بھی دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا، کیونکہ یہ تو ایک قطعی فیصلہ ہے قرآن و سنت کا، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں ہے. تو اگر وہ دلیل مانگ رہا ہے تو گویا وہ اس بات کا اعتراف کر رہا ہے کہ آپ کے بعد کوئی نبی آ سکتا ہے. تو کوئی صرف یہ عقیدہ رکھے کہ آپ کے بعد نبی آ سکتا ہے، وہ بھی دائرہ اسلام سے خارج ہے. تو یہ تو نبوت کا مسئلہ ہے. اب مجددیت کا معاملہ تو یہ نہیں ہے کہ ایک مجدد آ گیا اس کے بعد کوئی نہیں آئے گا، لہذا ہر صدی میں گمراہ لوگوں نے، شہرت کے طالبین نے، مختلف لوگوں نے تجدید کے دعوے شروع کر دیے. اور امام اہل سنت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ سے پہلے اس کے قریب والے دور میں بھی ایسا ہوتا رہا. جس طرح آپ سے پہلے 13ویں صدی ہے، اس کے مجدد ہیں حضرت شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ. ان کو علماء نے مجدد تسلیم کیا. اب دوسری طرف کچھ لوگوں نے کہا اسماعیل دہلوی بھی مجدد ہے، اور اس کا پیر جو ہے سید احمد بریلوی وہ بھی مجدد ہے. حضرت شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے پہلے آپ کے جو والد گرامی تھے شاہ ولی اللہ محدث دہلوی، کچھ لوگوں نے دعویٰ کیا وہ بھی مجدد ہیں. اور پھر فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کا دور آیا. اس دور میں بھی کئی لوگوں کے متعلق مجدد ہونے کا دعویٰ کیا. ان میں کچھ ایسے اشخاص بھی ہیں کہ جنہوں نے تجدید کے فرائض سر انجام دیے، اور کچھ لوگ وہ ہیں جنہوں نے دین میں بگاڑ پیدا کیا. ان کے متعلق بھی مجدد ہونے کا دعویٰ کیا گیا. تو مجدد یہ نبی کا نائب ہوتا ہے. علماء ربانی نبی کے نائب ہیں. اور صدی جب ختم ہونے لگتی ہے، دین کے عقائد میں فساد داخل کیا جا رہا ہوتا ہے، اور غیر اسلامی عقائد کو اسلامی عقائد کے حوالے سے پیش کیا جاتا ہے، لوگوں کے عقائد پر حملہ کیا جا رہا ہوتا ہے. تو اس وقت جب یہ گرد و غبار چھا جاتا ہے تو پھر اللہ رب العزت، چونکہ اللہ کا وعدہ ہے، اللہ نے اس دین کو بلند کرنا ہے، تو پھر تجدید کے لیے اللہ عالم ربانی کو مبعوث فرماتا ہے، اور وہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی نیابت میں اس گرد و غبار کو صاف کر دیتا ہے. سید غوث اعظم محبوب سبحانی آپ بھی مجدد ہیں، لیکن یہ مشہور نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ آپ مجدد بھی ہیں اور محی الدین بھی ہیں. مجدد کا کام کیا ہوتا ہے کہ جب گرد و غبار آتا ہے اس کو صاف کر دیتا ہے، اور محی الدین کیا ہے کہ مردہ کو زندہ کر دیتا ہے. تو آپ کا چونکہ یہ عہدہ بڑا ہے، آپ مجدد بھی ہیں اور محی الدین بھی ہیں، لیکن آپ نے یہ زیادہ نہیں سنا ہوگا، یہ بات معروف نہیں ہوگی کہ غوث اعظم مجدد تھے. کیوں؟ اس لیے کہ جب سورج طلوع ہوتا ہے تارے چھپ جاتے ہیں. یہ نہیں کہ تارے موجود نہیں ہوتے، وہ تارے نظر نہیں آتے. تو آپ کا وصف محی الدین غالب ہے اور مجدد کے وصف کی طرف نگاہ نہیں جاتی. اللہ نے آپ کو تو میں نے عرض کیا تھا باتیں آپ سے کرنی ہے، میں تقریر نہیں کر رہا اور آپ کے ساتھ ہی رہتا ہوں. چند باتیں کرنی ہیں اور جو ذہن میں آئے گا وہ میں باتیں کرتا چلا جاؤں گا. اب اگر کچھ وقت زیادہ ہو جائے تو میں معذرت کروں گا، آپ کے وقت کا مجھے احساس ہے. تو بہرحال
اب یہ چیز چونکہ طلباء کرام اس حوالے سے میں یہ چند ایک باتیں عرض کر رہا ہوں، اور یہ چیز ہمارے ذہن میں ہونی چاہیے کہ جس طرح کچھ لوگ نبوت کے حوالے سے لوگوں کو علیاذ باللہ ایمان سے دور کر دیتے ہیں، مگر وہ ایک مشکل مرحلہ ہے، کیونکہ جب کوئی نبوت کا دعویٰ کرے گا تو کوئی اس کے دعوے کو تسلیم نہیں کرے گا، کوئی بدبخت اور شقی ہوگا اور بد نصیب ہوگا جو اس کے جھانسے میں آئے گا۔ مگر یہ مجددیت والا مرحلہ ایسا ہے کہ جو بھی دعویٰ کر دے گا چند لوگ اس کے ساتھ ہو جائیں گے، یہ وقت کا مجدد ہے۔ اگر نبوت کا دعویٰ کرے گا اسے مختلف مراحل سے خطرہ ہوگا، میں کسی قانون کی گرفت میں نہ آ جاؤں، کسی اللہ کے محبوب کریم علیہ السلام کے غلام کے قابو میں نہ آ جاؤں، وہ مختلف مراحل ہیں اور وہ کوئی آدمی جلدی جرت بھی نہیں کرے گا۔ اگر کرے گا تو اس کا مسلمان ساتھ نہیں دیں گے، لیکن یہ تجدید والا مرحلہ ایسا ہے کہ اس کے ذریعے بآسانی کچھ لوگ مکر و فریب کے ذریعے لوگوں کو گمراہ کریں گے۔ جب وہ یہ منوا لیں گے کہ یہ مجدد ہے پھر ان کو ورغلانا یہ آسان ہوگا۔ تو یہ طریقہ بھی ہر دور میں پایا گیا کہ اس طریقے سے لوگوں کو گمراہ کیا گیا، جیسا کچھ لوگوں نے نبوت کا دعویٰ کیا اور دوسری طرف ایسے لوگ بھی آتے رہے۔ تو یہ ہمیں معلوم ہونا چاہیے مجدد ہوتا کون ہے۔ اولاً تو اللہ کے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے اس حدیث میں وضاحت فرما دی، ان اللہ یبعث لہذه الامة علی رأس کل مئۃ سنۃ من یجدد لها دینها۔ علماء محدثین ان کے لیے حدیث کے الفاظ کافی ہیں۔ اب آگے علماء نے اس کی تشریح کی، کن علماء نے؟ ان میں وہ علماء ربانیین بھی شامل ہیں جو خود اس مجدد کے عہدہ پر فائز رہے۔ زمانہ قریب کے اعتبار سے ہمارے امام اہل سنت حضور سیدی اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ سے سوال بھی کیا گیا کہ آپ اس صدی کے مجدد ہیں، فرمایا کہ فقیر تو اس لائق نہیں ہے، اس عالی منصب کے لائق نہیں ہے۔ ہاں علماء کرام کی وہ اپنی کرم نوازی ہیں، وہ کسی لقب سے اگر یاد کرتے ہیں، اور پھر آپ نے دعویٰ نہیں کیا مجدد کی، آپ نے شرائط بیان کی اور آپ کے کلام کی وضاحت آپ کے شاگردوں نے ملک العلماء علامہ ظفر الدین بہاری رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے بھی کی۔ علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ جو خود وقت کے مجدد ہیں، اور ان کی شان یہ تھی کہ بیداری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار نصیب ہوتا تھا۔ علامہ عبد الوہاب شعرانی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ علامہ سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کے سامنے جب حدیث پیش کی جاتی، آپ بتاتے یہ حدیث ضعیف ہے، یہ حدیث صحیح ہے، سند کے اعتبار سے اس کا یہ درجہ ہے۔ شاگردوں نے عرض کیا کہ حضور یہ فن اسماء الرجال کا فن، یہ روایت کی نقد و جرح کا فن ایک مشکل فن ہے، اور آپ فوراً جواب دیتے ہیں اس میں کیا حکمت ہے؟ تو فرمایا کہ وجہ یہ ہے کہ جب میں حدیث بیان کرتا ہوں صاحب حدیث کا رخ انور سامنے ہوتا ہے، آپ کے رخ انور پر جب خوشی کے آثار ظاہر ہوتے ہیں مجھے پتہ چل جاتا ہے کہ حدیث صحیح ہے، اور جب انقباض آ جائے تو میں جان لیتا ہوں کہ حدیث موضوع ہے۔ اس طریقے سے مجھے پہچان ہوتی ہے۔ اور یہ بھی ایک واقعہ کہ اللہ کے محبوب کریم علیہ السلام تشریف لائے، اور آپ نے جب حضرت علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ان کو پکارا تو کیا فرمایا؟ یا شیخ الحدیث۔ اب ایک شاگرد اپنے استاد کو کہتا ہے شیخ الحدیث، اور ایک وہ علامہ جلال الدین سیوطی ہیں جس کو اللہ کے محبوب فرما رہے ہیں شیخ الحدیث۔ تو وہ علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ سنن ابی داؤد کی شرح مرقات السعود کے اندر مجدد کی شرائط بیان کرتے ہیں۔ علامہ بدر الدین کمال اپنے رسالہ المردیہ کے اندر مجدد کی شرائط کا بیان فرماتے ہیں۔ علامہ عبد الحی لکھنوی وہ بھی اپنے مجموعہ فتاوی کی دوسری جلد کے اندر مجدد کی شرائط کا ذکر کرتے ہیں۔ قریب قریب سب کے الفاظ ایک ہی ہیں، تھوڑا بہت الفاظ کا فرق ہے اور مفہوم ایک ہی ہے۔
فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی یہ عبارت ذکر کی، انتمدا علیہ مئتن وہو عالم مفید مشہور، یہ الفاظ ہیں۔ مجدد کون ہوتا ہے؟ فرمایا کہ مجدد وہ ہوتا ہے جس پر صدی گزرتی ہے اس حال میں، صدی گزرتی ہے اس حال میں کہ وہ عالم مفید مشہور ہوتا ہے۔ اس کی پھر آپ نے بھی تشریح کی، علامہ جلال الدین سیوطی نے بھی تشریح کی، علامہ بدر الدین کمال نے بھی تشریح کی، علامہ عبدالحی نے بھی تشریح کی، اور سب کا مفہوم ایک ہی ہے۔ اب اس پہ ذرا غور کرنا ہے کہ حدیث پاک سے جو سمجھا گیا اور ان علماء ربانیین جن میں خود مجددین بھی شامل ہیں انہوں نے جو تشریح کی کہ مجدد کون ہوتا ہے، انتمدیا علیہ مئتن وہو عالم مفید مشہور، اس پر سال گزرے، 100 سال گزرے، صدی گزرے اس حال میں کہ وہ عالم مفید مشہور ہو۔ صدی گزر رہی ہو، تشریح کی پر اس کی کہ اس کا معنی کیا ہے۔ اگرچہ ان الفاظ میں اس کی وضاحت موجود ہے اور نحو کے پڑھنے والے اس کو بخوبی جانتے ہوں گے، مگر ان حضرات نے ہمارے سامنے اس کی تشریح کی بہام نہیں رکھا۔ فرمایا کہ اس حدیث میں جو الفاظ علی راس کل مئات سنتن، ہر صدی کے آخر میں، راس سرے پر، اس کے اختتام پر، تو فرمایا کہ مجدد کی پہلی بنیادی شرط یہ ہے کہ اس نے 2 صدیاں پائی ہوتی ہیں، ایک صدی کا آخر اور دوسری صدی کی ابتدا، یہ اس کی بنیادی شرط ہے۔ اب ذرا وہ الفاظ غور کریں جو فاضل بریلوی رحمۃ اللہ نے ذکر کیا اور دیگر علماء نے، انتمدی علیہ مئتن وہو عالم مفید مشہور، اس پر 100 سال گزرے ہیں، صدی کا آخر کس حال میں؟ جب وہ عالم مفید مشہور ہو۔ یہ واو حالیہ ہے، اگلا جملہ حال بن رہا ہے اور حال کے لیے ہوتا ہے ذوالحال، تو ذوالحال کیا بنا کہ اس پر صدی گزرے۔ اب بظاہر تو یہ خود ایک صفت ہے، صدی کا گزر جانا یہ ایک صفت ہے، لیکن یہاں ذوالحال صفت نہیں ہوتا۔ آپ نے نہ پڑھی ہے، آپ تھوڑا سا غور کریں، آپ کو اگر قواعد بھول چکے ہیں تو یاد آ جائیں گے۔ تو یہ ذوالحال ذات ہوتا ہے، ذو ہی سمجھ لیں، ذو تو ذات کے لیے ہوتا ہے نا، تو ذوالحال ذات ہوتا ہے اور حال صفت ہوتی ہے، اور صدی کا گزر جانا یہ تو خود صفت ہے، یہ ذوالحال کیسے ہوا؟ تو یہ صفت مراد نہیں، صفت کا موصوف مراد ہے۔ کون؟ وہ شخص جو اس وقت زندہ ہو کہ جب صدی گزر رہی ہے، ایک جا رہی ہے اور دوسری آ رہی ہے، یہ ذوالحال ہے۔ یعنی وہ ذوالحال کون ہے کہ وہ شخص جس پر صدی گزر رہی ہے، پہلی صدی جا رہی ہے اور دوسری آ رہی ہے، تو وہ ذوالحال ہے، اور اس کا حال کیا ہے کہ وہ عالم مفید اور مشہور ہے۔ اب ذرا غور کریں کہ عالم مفید مشہور یہ سکھتے ہیں کس کی؟ ذوالحال کی، ذات کی۔ اور یہ چیزیں میں کوئی تیاری کر کے نہیں آیا، جو میرے ذہن میں ہے وہ میں باتیں بیان کر رہا ہوں، یا یہ نہیں کہ کسی کتاب میں لکھی ہوئی ہیں۔ تو میں نے عرض کیا آج کچھ مصروفیات تھیں، تو میں ایسے ہی آگے اگر کچھ غلطی ہوگی تو وہ آپ درگزر کریں گے، کیونکہ آپ ماشاءاللہ بڑے علماء کرام بیٹھے ہیں، اور اللہ تعالیٰ آپ کو مزید علم سے نوازے اور مزید تسلط عطا فرمائے۔ تب یہ غور کرنا ہے جو میرے ذہن میں کچھ آ رہا ہے کہ یہ صفات ذکر کی ذات کی، تو کیا ذات کے بغیر صفتیں پائی جاتی ہیں؟ ذات نہ ہو صفتیں آ جائیں گی، کوئی بھی صفت لے لیں، علم والی صفت ہے، آپ کہیں کہ علم والی صفت ہے لیکن خود موصوف کوئی نہیں ہے، کتابت والی صفت تو ہے اور خود کوئی ذات کوئی موجود نہیں، بہادری والی صفت ہے اور ذات کوئی موجود نہیں، تو بھائی وہ صفت کیسے پائی جائے گی؟ صفت یہ عرض ہے، قائم بالغیر ہوتی ہے، خود بخود نہیں پائی جاتی، کوئی غیر چاہیے اس کے بغیر یہ موجود ہی نہیں ہو سکتی۔ تو باقی تو صفتیں ہیں، پہلی ذات ہے، اگر ذات ہی نہیں پائے گی مجدد کیسے بن جائے گا؟
یہ قابل توجہ نقطہ ہے اگر آپ اس پہ غور کریں کہ مجدد کے لیے یہ شرط ہے، اور اس کی ذات اور ان ساری صفات کا مرکز جو ہے وہ کیا ہے کہ ایسی ذات ہو اس کو وہ صفتیں دی جائیں گی، ایسی ذات ہو اس کو مجدد بنایا جائے گا کہ جو ذات اس وقت موجود ہو جب ایک صدی جا رہی ہے اور دوسری صدی آ رہی ہے۔ اب اس قانون کی روشنی میں اگر ذرا غور کریں، کچھ لوگوں نے کہا شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ مجدد تھے، ہمیں ان کی شان سے انکار نہیں ہے، ان کے علم و فضل سے انکار نہیں ہے، وہ صفات کی بات تو بات کی ہے، اس لحاظ سے بھی سوال پیدا ہوتا ہے، وہ بعد میں بات کریں گے، اس لحاظ سے بھی اشکال ہے کہ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ باوجود بھی کہ علم و فضل ہے اور بڑی شہرت ہے، ان کی کتابیں بھی نصاب میں داخل ہیں اور علم کے فضل کے اس مقام پر فائز ہیں کہ ان کے بیٹے مجدد ہیں، ان کے شہزادے شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی وہ مجدد ہیں، اور شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ علامہ فضل خیر آبادی کے دادا استاد ہیں، اور حضور سیدی اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کے دادا استاد کون ہیں؟ علامہ فضل خیر آبادی۔ آپ کے دادا استاد کون ہیں؟ وہ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی۔ تو یہ ان کے دادا استاد کے بھی دادا استاد ہیں، یعنی آپ کے اساتذہ کی فہرست میں بھی وہ داخل ہیں، اس سے انکار نہیں ہے۔ لیکن یہ چیز جو بنیاد ہے کہ اگر ذات ہی نہیں ہوگی تو مجدد کیسے ہوگا؟ اب ایک تو معاملہ یہ ہے کہ ان کی کتابیں چونکہ ان کی اولاد میں آگے بدعقیدہ لوگ آ گئے، ان کی کتابوں میں بھی تبدیلیاں کر دی گئی، ان کی کتابیں ان کے بارے میں یقین سے نہیں کہا جا سکتا کہ یہ ان کی تحریر ہے، اس میں بھی رد و بدل کیا گیا، صحیح طریقے سے محفوظ نہیں ہے۔ تو ان لوگوں نے پھر یہ جھانسا دیا کہ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ وہ مجدد ہیں، لہذا اب یہ عقیدہ بھی مان لو، یہ نظریہ بھی مان لو، اور مختلف نظائر عقائد نظریات کو اس حوالے سے لوگوں پر مسلط کرنا شروع کیا۔ لیکن بات یہ ہے کہ مجدد کے لیے جو بنیادی شرط تھی وہ کیا تھی کہ وہ اس صدی میں موجود ہو، جب صدی گزر رہی ہے اور دوسری آ رہی ہے، دونوں صدیوں کا سنگم جہاں ملاپ ہو رہا ہے وہاں وہ موجود ہو۔ اب شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ پہلی صدی، اس وقت ان کی 14 سال کی عمر ہے، یعنی 1114 ہجری جب ان کا سن ولادت ہے، ایک صدی گزر گئی، 14 سال نہیں 14 سال بعد پیدا ہوئے، صدی گزرنے کے 14 سال بعد پیدا ہوئے، اس صدی میں تو وہ موجود ہی نہیں تھے، جو موجود ہی وہ مجدد کیسے ہوگا؟ اب ان کا انتقال غالباً 1172 یا 1174 یہ ان کا سن وصال ہے، تو ابھی دوسری صدی آنے میں کتنا عرصہ باقی ہے؟ 28 یا 26 سال، تو ابھی دوسری صدی آئی نہیں، 28 یا 26 سال نہیں آئے، اور پہلی صدی اس وقت وہ بھی پیدا ہی نہیں ہوئے، صدی کے درمیان میں مشہور ہوئے ہیں، صدی کے درمیان میں ان کے علم و فضل کا پورے ہندوستان میں شہرہ ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اور ان کا بڑا ایک کردار ہے علوم کی اشاعت میں، حدیث کی اشاعت میں، اس سے انکار نہیں۔ لیکن جو بنیادی شرط ہے کہ وہ مجدد وہ ہوگا جب صدی ختم ہو رہی ہے، کیونکہ جب سال گزر جاتا ہے تو اتنا مرور زمانہ سے گمراہ لوگوں کی سازشوں سے کچھ گرد و غبار آ جاتا ہے، پھر ضرورت پیش آتی ہے اور یہ تقاضا ہوتا ہے کہ ایسا مرد ربانی آئے جس گرد و غبار کو صاف کر دے، تو یہ تو صدی کا درمیان ہے، تو پھر صدی کے درمیان میں مجدد کیسے ہوئے؟ لہذا جتنے بھی مجددین آئے فاضل بریلوی تک، جتنے بھی مجددین آئے اور جن کے مجدد ہونے پر علماء کرام نے اتفاق کیا، فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا مجددین یہ موعودین کہ جو شمار کیے گئے جن کا نام لکھا گیا، فرمایا ان میں سے کوئی بھی ایسا نہیں کہ جس میں یہ صفت نہ پائی گئی ہو۔ باقی علماء نے بھی یہ لکھا کہ کوئی بھی ایسا مجدد نہیں
چاہے وہ حضور غوث اعظم کی ذات اقدس ہے، حضرت امام شافعی ہیں، حضرت عمر بن عبدالعزیز ہیں، حضرت مجدد الثانی ہے، جو بھی بزرگان دین ہیں، ان میں سے کوئی بھی ایسا نہیں. سلطان محی الدین عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ ہیں، تو ہر ایک کے اندر یہ صفت پائی گئی کہ وہ صدی گزر رہی ہے اور دوسری صدی آ رہی ہے. تو شاہ ولی اللہ محدث دہلوی میں تو یہ بات نہیں ہے. علم و فضل وہ شان وہ باتیں الگ، لیکن یہ صفت موجود نہیں ہے، تو پھر ان کو مجدد قرار نہیں دیا جا سکتا. باقی دوسرے حوالے سے بھی کہ جو عقائد کا تسلب ہے، اس لحاظ سے بھی ان پر اعتراضات اور سوالات ہیں کہ کچھ دوسرے لوگوں سے متاثر ہوئے، ان کو ہم بد عقیدہ یا بد مسلک نہیں کہتے، لیکن ان کا ادھر کہ بعض بزرگ ان پر اشتباہ پڑ گیا اور حقیقت تک نہ پہنچ سکے، کچھ اشتباہات آ گئے، تو پھر جب عقائد میں تسلب نہیں ہوگا وہ تجدید کا فریضہ سر انجام نہیں دے سکتا. اس نے تو کھلا عقیدہ پیش کرنا ہے، صاف ستھرا عقیدہ پیش کرنا ہے. اور جہاں عقائد میں کچھ خود شبہات آ جائیں، چاہے وہ اس حد تک نہ ہوں کہ ان کو گمراہ کہا جائے، بے دین کہا جائے، بد مذہب کہا جائے، لیکن وہ تسلب نہ آ سکے، تو پھر وہ تجدید کا فریضہ سر انجام نہیں دے سکتا. مگر وہ بات کی ہے اور پہلی بنیادی شک نہیں پائی گی. اب دوسری طرف آئیں، ان لوگوں نے یہ کہا کہ سید احمد بریلوی یہ مجدد تھا، اسماعیل دہلوی یہ مجدد تھا. اب صورتحال یہ تھی کہ اسماعیل دہلوی یہ عالم تھا، مگر ایسا عالم جو اپنے علم سے فساد پھیلائے. شاید کوئی کہے یہ سخت بات ہے، آپ لوگ نہیں کہیں گے باہر کے ماحول میں یہ کہا جائے، لیکن یہ بات ہم تو نہیں کہہ رہے. وہ اپنے علم سے فساد پھیلا رہا تھا، یہ بات ہم نہیں کہہ رہے. کون کہہ رہا ہے؟ وہ خود کہہ رہے ہیں، وہ خود مانتے ہیں. اگر ہم کہیں جی یہ شدت کر رہے ہیں اور غیر مہذب زبان استعمال کر رہے ہیں، یہ چیز ہم نہیں کہہ رہے. ارواح ثلاثہ میرے پاس موجود ہے. اشرف علی تھانوی دیوبندیوں کا حکیم الامت، اس کو مجدد مانتے ہیں، وہ لکھتا ہے کہ اسماعیل دہلوی نے یہ کتاب جب لکھی تقویت الایمان، اپنے مولویوں کو علماء کو بلایا اور ان کے سامنے یہ مسئلہ رکھا کہ میں نے ایک کتاب لکھی ہے تقویت الایمان، میرا ارادہ تھا کہ آہستہ آہستہ یہ کتاب سامنے لاؤں گا، آہستہ آہستہ عقائد خراب کروں گا، لیکن اب معاملہ یہ کہ میں نے جہاد کے لیے جانا. کن سے؟ مسلمانوں کے ساتھ جہاد کرنے کے لیے. پٹھانوں کے پٹھان جو یاغستان کے یار محمد یاغستانی، یار محمد سکھ کا نام نہیں ہوتا، یار محمد سکھ کا نام نہیں ہوتا، یار محمد یاغستانی کے ساتھ جہاں جا کر یہ مارا گیا. ان کی کتابوں میں لکھا ہے، میرے پاس 2 جلدوں میں وہ پوری سوانح حیات موجود ہے، تو وہاں سب کچھ لکھا ہوا ہے، اس میں کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے. مگر ہمیں جو نا وہ برگلایا جاتا ہے، سکول نصاب کی کتابوں میں جھوٹ بولا جاتا ہے اور حقیقت پہ پردہ ڈالا جاتا ہے اور ان کو جناب ایک مجاہد بنا کر پیش کیا جاتا ہے. یہ تو ان کی اپنی کتابوں میں سارا موجود ہے. تب وہ اسماعیل دہلوی کہہ رہا ہے کہ میں نے جہاد پہ جانا ہے، وقت نہیں ہے، اس لیے اب جلدی یہ سامنے لا رہا ہوں. مگر معاملہ یہ ہے کہ کچھ چیزیں جو شرک جلیل نہیں، میں نے ان کو شرک جلیل لکھ دیا ہے، خود مان رہا ہے. اب جو شرک نہیں ان کو شرک لکھنا، جو کفر نہیں ان کو کفر لکھنا، اس کا حکم کیا ہے؟ کیونکہ اس کا حکم تو یہ ہے کہ یہ فرمایا جب یہ تیر نکلے گا یا اس کے جا کر لگے گا یا اسی طرف واپس لوٹ آئے گا، یا جس کو کافر کہا گیا وہ کافر ہوگا، ورنہ کہنے والا کافر ہو جائے گا. اب وہ خود مان رہا ہے، ان کا جو مجدد ہے اور جو ان کا ایمان ہے وہ خود مان رہا ہے. تو پھر کیا کیا؟ کہا کہ اس سے بڑا فساد پھیلے گا، یہ اگر کتاب شائع ہوگی فساد پھیلے گا. تو پھر سب نے مشورہ دیا کہ کوئی نہیں، کتاب چھاپ دی جائے، کوئی مسئلہ نہیں، مسلمانوں میں لڑائی پڑ گئی کوئی معاملہ نہیں. تو اسماعیل دہلوی نے کہا کہ کوئی نہیں، ہم چھاپ دیتے ہیں، لڑ بھڑ کے خود ہی ٹھیک ہو جائیں گے، کوئی شورش ہوگی لڑائی ہوگی پھر ٹھیک ہو جائیں گے. اب وہ شخص جو شرک
غیر شرک کو شرک قرار دے رہا ہے، عقائد میں خرابی پیدا کر رہا ہے خود اپنے بقول، وہ مجدد کیسے ہو سکتا ہے؟ تو اس کا علم یہ تھا فساد پھیلانے والا، وہ عالم تھا۔ اب جاہل لوگوں کو قابو کرنے کے لیے یہ پیری مریدی کا جھانسا بھی کچھ لوگ دیتے ہیں، تو اس نے یہ جھانسا بھی دیا کہ اب میں تو عالم ہوں، علمی شہرت ہے، عالم خاندان، جو ہندوستان میں 2 خاندان تھے، ایک علم حدیث میں مشہور تھا شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کا خاندان، اور دوسرا منطق فلسفہ میں جو مشہور تھا علامہ فضل خیر آبادی کا خاندان۔ یہ 2 ہی خاندان تھے جن کی ہندوستان میں علم کے اعتبار سے شہرت تھی، اور یہ اس ایک خاندان کا فرد تھا۔ حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی کا یہ بھتیجا تھا، اور وہ بھی فرماتے تھے یہ شرارتیں کرتا ہے، جب ان کی زندگی میں بھی کبھی یہ کہتا رفع دین جائز ہے، کبھی کچھ کرتا، وہ اس کو سمجھاتے، باز نہیں آتا۔ جب انتقال ہو گیا، اس کو موقع مل گیا، اور لوگ پہلے ہاتھ پاؤں چومنے والے تھے، اب اس کو موقع ملا، مریدین تھے، شاگرد تھے، تو اس نے کہا کہ میرا تعلق ایک علمی خاندان سے، اب کوئی پیر بھی ہونا چاہیے، کامتیں سنائی جائیں تاکہ اس طریقے سے لوگوں کو قابو کیا جائے۔ تو سید احمد بریلوی جو بالکل جاہل تھا، ان کی کتابوں میں لکھا ہے وہ ایک دن مدرسے میں نہیں گیا تھا، ایک دن مدرسے نہیں گیا تھا، بالکل جاہل تھا، اس کو اس نے پیر بنا لیا۔ اب کہا کہ اس کو علم لدنی آ گیا، علم لدنی یہ بھی ایک طریقہ جھانسے کا، اب علم نہیں ہے، اس کو خود علم آ گیا ہے، اور اس کی طرف سے پھر خود اس نے اسماعیل دہلوی نے کتابیں بنا کر بھی لکھی، صراط مستقیم اس کے ملفوظات جمع کیے فارسی میں، جو جاہل ہے وہ کیا لکھے گا، اس نے اپنی طرف سے اس کے پیر کے ملفوظات بنا کر یہ کتاب پیش کی، اور جس میں یہ الیاذ باللہ گستاخی بھی کی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا خیال اقدس نماز میں آ جائے تو الیاذ باللہ گدے بیل کے خیال میں مستغرق ہونے سے کئی درجے برا ہے، یہ اس نے لکھا۔ اب یہ سید احمد بریلوی وہ جاہل تھا، تو یہ دونوں مجدد بن گئے۔ اب باقی شرائط کو چھوڑو، بنیادی شرط کیا کہ صدی جا رہی ہے اور دوسری صدی آ رہی ہے، اور اس میں وہ عالم مفید اور مشہور ہو، اس کی علم کی شہرت ہو۔ تو یہاں معاملہ کیا تھا؟ 1193 یہ اس کا سن ولادت ہے اسماعیل دہلوی کا، اور دوسرا جو سید احمد بریلوی ہے وہ 1202، یعنی جب صدی جا رہی تھی یہ 7 سال کا بچہ تھا، شرارتی بچہ۔ اسماعیل دہلوی جب صدی جا رہی تھی اور دوسری آ رہی تھی یہ 7 سال کا تھا، اور شرارتیں کرتا تھا، شرارتیں بڑی شرارتیں وہ بھی کچھ بڑا ہو کر کرنے لگا، جو اس عمر کو بھی نہیں پہنچا تھا، تو یہ 7 سال کا تھا۔ تو اس وقت تو یہ کیا مفید و مشہور ہونا بات کی بات ہے، عالم بھی نہیں تھا، تو یہ کیسے مجدد بن گیا؟ اور سید احمد بریلوی وہ تو پیدا 2 سال بعد ہو رہا ہے، وہ مجدد کیسے بن گیا؟ تو یہ بنیادی جو شرطیں ہیں وہ یہی پہلی بنیادی شرط جس کو سب نے اہمیت دی اور بنیاد بنایا کہ وہ مجدد وہ ہوگا جب صدی جا رہی ہے اور دوسری صدی آ رہی ہے، اس تک وہ کیا ہو؟ عالم مفید اور مشہور ہو۔ اب حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے اگر پہلی شرط کو ہم دیکھیں کہ آپ نے دونوں صدیاں پائیں، تو فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کا جو سن ولادت ہے سن 1272 ہجری 10 شوال المکرم، 1272 ہجری 10 شوال المکرم، یعنی ابھی صدی میں 27 سال 2 مہینے اور 20 دن باقی ہیں۔ تو جب صدی ختم ہوئی تو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ 27 سال 2 مہینے اور 20 دن کے تھے، یہ ایک صدی کا اتنا حساب نہیں پایا۔ اب دوسری صدی جب وہ شروع ہوئی 14ویں صدی، تو اس میں 1340 ہجری 25 صفر المظفر یہ آپ کی تاریخ وصال ہے، یعنی وہ 14ویں صدی کے آپ نے 40 سال، جس صدی کے آپ مجدد ہیں اس کے 40 سال اور 1 مہینہ 25 دن پائے۔ تو یہ شرط تو اعلیٰ طریقے کے ساتھ پائی گئی۔ پہلی صدی کے 27 سال پائے گئے ہیں اور 27 سال کے ہیں، اور دوسری صدی کے 40 سال سے زیادہ سا پایا ہے، یہ صدی یہ شرط تو پائے گی۔ اب اس میں تو کوئی شبہ نہیں ہے۔
وہاں تو یہ شرط ہی نہیں، ذات ہی نہیں، صفتیں کیا ہوں گی؟ جب ذات نہیں، جہاں ذات ہی نہ پائی جائے، یہ نہیں کہ صدی میں وہ دودھ پیتا بچہ ہو، اس صدی میں وہ کسی مسجد میں اذانیں دے رہا ہے، اس صدی میں وہ کالج میں کوئی معاملات کر رہا ہے، وہ مجدد نہیں ہوگا۔ آج یہ بھی معاملہ آ گیا کہ جو اس صدی کے آخر میں ان کو کوئی جانتا بھی نہیں تھا، اور وہ کہاں تھے، کالج کی فضا میں تھے، کیا کر رہے تھے، دودھ پیتے بچے تھے، کیا تھے، کوئی ان سے واقف بھی نہیں تھا، وہ مجدد ہیں۔ تو بھئی بنیاد ہی نہیں پائی گئی۔ اگر بنیاد نہیں پائی گئی جو حدیث، کیونکہ حدیث کے الفاظ راہ سے کلے میات سانتن، باقی باتیں بات کیجیے، آپ کہیں گے ہم نے تسلم نہیں، ہم کہیں گے تسلم ہے، آپ کہیں گے ہم علم نہیں، ہم کہیں گے علم لدنی ہے، وہ چیزیں چھوڑیں، کسی کے بعد بات نہیں کر رہا۔ وہ لوگ بھی مجدد بنے ہوئے ہیں جو الیاذ باللہ کہ ہم زبان پر وہ الفاظ نہیں لا سکتے جس نے یہ کہا کہ یزید کی غلاظت جو ہے، الیاذ باللہ یزید کی جو غلاظت ہے وہ آج کل کے سیدوں سے بہتر ہے، وہ مجدد کا دعویٰ کر رہا ہے جس نے یہ کہا۔ یہ آج یہ حال ہو چکا ہے، زوال کا یہ حال ہے۔ وہ صدی کے آخر میں کیا کر رہا تھا وہ الگ بات ہے، اب جس کا یہ گندا عقیدہ ہے الیاذ باللہ، اور وہ ذلیل اور رسوا ہو رہا ہے، اور یہ کہتا ہے کہ وہ سید جو ہیں ان سے یزید کی یہ غلاظت اچھی ہے، اللہ کے محبوب کریم علیہ السلام کی آل پاک کی وہ توہین کر رہا ہے، وہ تجدید کے دعوے کر رہا ہے۔ تب فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بنیادی شرط پائی گی، اس میں کوئی شک نہیں، کوئی شبہ نہیں ہے۔ اب دوسری شرط دیکھیں، وَهُوَ عَالِمٌ مُفِيدٌ مَشْهُورٌ۔ بات میں نے چھوڑ دی ہے، بات لمبی ہوتی جا رہی ہے، آپ کا وقت پریشان تو نہیں؟ وہ میں نے کہا میں تقریر کے انداز میں بات نہیں کر رہا، اپنے گلے کو بھی میں بچاؤں، گلا بیٹھ کے آگے میں نے پھر ابھی آج زور لگاؤں، تو باتیں آپ سے کرنی ہیں، تو یہ باتیں شاید کوئی آپ کو فائدہ دے جائیں۔ اب یہ بات آپ نے سمجھ لی کہ اس کے لیے بنیادی شرط کیا ہے؟ ذات والی، یعنی وہ ذات تو ہو نا، وہ ذات اس وقت موجود ہو، یہ نہیں کہ ذات ابھی پیدا ہی نہیں ہوئی، اور ذات صرف موجود نہیں بلکہ اس میں یہ صفتیں بھی ہوں۔ اب وہ صفتیں کیا؟ عالم مفید مشہور، وہ عالم مفید مشہور ہو، یہ نہیں کہا عالم و مفید و مشہور، یہ نہیں کہا، یہ فرق ہے۔ یہ کہا عالم مفید مشہور۔ ایک آدمی کہتا ہے یہ شخص عالم ہے اور ماہر ہے، یہ شخص نابی ہے اور ماہر ہے، یہ شخص نابی ہے اور ماہر ہے۔ آپ تشریف فرمائے ہیں نحو میں، آپ نے نحو پڑھی ہوئی ہے، آپ نے نحو پڑھی ہے، اور کتابت میں بھی آپ کو مہارت ہے، علم نحو پڑھا ہوا ہے، یہ نہیں میں کہا کہ آپ کو مہارت نہیں، علم نحو آپ نے پڑھا ہوا ہے تو آپ نابی ہیں، اور کتابت کے اندر آپ کو مہارت ہے، تو کیا کہیں گے؟ نابیٌ و ماہر، نابی بھی ہیں اور ماہر بھی ہیں۔ علم نحو پڑھی ہے اگرچہ مہارت نہیں، اور کتابت میں مہارت ہے، لیکن اگر علم نحو میں ماہر ہیں تو کیا کہیں گے؟ نابیٌ ماہر، یہ ماہر نابی ہے، یہ فرق ہے۔ یہ ہم کہتے ہیں جی سکول کے کچھ لوگ ہیں بس ترجمہ پڑھ لیا اور اردو کی کتابیں آ گئی تو ہم مفتی بھی بن گئے، مجدد بھی بن گئے، مجتہد بھی بن گئے، سارے مرحلے طے کر لیے، تو یہ علماء کرام، علماء ربانیین، ان کی جوتیاں سیدھی کرنی پڑتی ہیں، یہ علوم آتے ہیں تب جا کر قرآن و حدیث سے وابستگی ہوتی ہے، ایسے نہیں۔ یہ آج جو فتنے پیدا ہو رہے ہیں اس کی بنیادی وجہ یہی کہ آج یہ سوشل میڈیا آ گیا اور ہر کوئی مفتی اور ہر کوئی مجدد ہے، چند کتابیں پڑھ لیتے ہیں اور حدیث کے ترجمے پڑھ لیتے ہیں، قرآن کے ترجمے، ہر چیز کا ترجمہ موجود ہے، وہ کہتے ہیں ہمارے میں کوئی بھی مسئلہ معلوم کرنا ہے وہ ایک بٹن دبائیں گے وہ سامنے آ جائے گا، اب وہ اپنے عقل اور قیاس سے فتویٰ دیں گے۔ اب یہ فرق کہ اگر آپ کو نحو میں مہارت ہے پھر کہیں گے نابی ماہر، تو یہ کہا عالم مفید مشہور، مفید کا تعلق عالم، وہ عالم مفید ہو،
یہ موصوف صفت والی صورت بنے گی. وہ ذات عالم کو موصوف کے درجے میں رکھیں گے, اس کی دو صفتیں, ایک مفید ایک مشہور. تو جب یہ موصوف صفت والا معاملہ آئے گا, عالم کو موصوف کے درجے میں رکھا اور مفید اور مشہور کو صفت کے درجے میں رکھا. گویا ایک موصوف دو صفتیں, ایک موصوف دو صفتیں. اور یہ قاعدہ بھی شاید آپ نے کہیں پڑھا ہوگا کہ جو خبریں ہوتی ہیں علم کے بعد وہ صفت بن جاتی ہیں. صفتیں علم سے پہلے خبریں ہوتی ہیں. مثلا آپ کو مخاطب جو ہے اس کو زید کے بارے میں یہ علم نہیں کہ زید عالم ہے, اس کے عالم ہونے کا علم نہیں. تو عالم کا علم ہونے سے پہلے عالم خبر بنے گی. یوں کہیں گے زید عالم, اسے خبر دیں گے, اسے پتہ نہیں تھا کہ یہ عالم ہے, بطور خبر ذکر کریں گے. اور جب اسے پتہ چل گیا کہ حضرت صاحب عالم ہیں, پھر عالم صفت بن جائے گی, پھر خبر کوئی اور دیں گے. زید للعالم قائم, وہ زید جو عالم ہے جس کے علم کو آپ جانتے ہیں وہ قائم ہے. فرق آ گیا. تو اس سے ایک بات معلوم ہوئی کہ صفت اور خبر ایک درجے میں ہیں. صفت خبر کے درجے میں آ جاتی ہے, خبر صفت کے درجے میں. اور خبر کا صفت پر حمل, خبر کا مبتدا پر حمل ہوتا ہے, خبر کا مبتدا پر حمل ہوتا ہے, اور صفت کا موصوف پر حمل ہوتا ہے. تو جب خبر کا مبتدا پر حمل ہوا, خبر والا مبتدا پر حکم لگایا گیا, تو موصوف صفت میں بھی یہی کہیں گے کہ صفت والا حکم موصوف پر لگایا گیا. اور جب کوئی حکم کسی ذات پر لگایا جائے تو وہاں پھر ایک اور قاعدہ ہے کہ جس پر حکم لگایا گیا جو محکوم علیہ بن رہا ہے, کیونکہ یہ کوئی عوامی مجمع نہیں, آپ علماء کرام ہیں, اس لیے میں اس اصطلاح میں باتیں کر رہا ہوں. یہ عوامی مجمع نہیں ہے, آپ کے حوالے سے میں باتیں کر رہا ہوں. شاید کسی کو کوئی بات جب وہ یاد رہے یا فائدہ ہو جائے اگر آپ جاگتے رہیں. جاگنا شرط ہے, اور میں نے دیکھا ابھی بھی کچھ سونے کی کوشش کر رہے ہیں. یہ علم کی برکت ہے نا. آپ کو نیند نہیں آ رہی, آپ کتاب لے کر بیٹھ جائیں تو آپ کو نیند آ جائے گی. تو یہ علم کی بات ہے, تو نیند تو آئے گی. شیطان بھی وہ نیند کا غلبہ کرے گا کہ یہ سو جائے تو اچھا ہے. تو علم آئے گا, پردہ دور ہوگا, پھر جھانسا کوئی نہیں دے گا. اچھا, اب یہ کہ خبر کا مبتدا پر حمل ہوتا ہے, وہ حکم لگایا جاتا ہے. حکم جب لگایا جائے, مشتق پر جب حکم لگایا جائے تو اس ماخذ اشتقاق حکم کی علت ہوتا ہے. السارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما, چوری کرنے والے مرد عورت کے ہاتھ کاٹ دو. قطع ید, ہاتھ کاٹنے کا حکم کس پر لگایا؟ چوری کرنے والے پر. یہ مشتق ہے, تو پتہ چلا ہاتھ کیوں کاٹے دے جائیں گے؟ چوری کی وجہ سے, چوری علت ہوگی. تو یہاں مفید اور مشہور ان دونوں کا حکم کس پر لگایا گیا؟ عالم پر. تو پتہ چلا مفید کس اعتبار سے ہوں گے؟ علم کی وجہ سے. وہ مشہور ہوں, یہ نہیں جھانسا دینے میں مشہور ہوں, وہ مشہور ہوں یہ نہیں کرتب کرنے میں مشہور ہوں, وہ مشہور ہوں یہ نہیں کہ وہ ڈرامہ کرنے میں مشہور ہوں, وہ مشہور ہوں یہ نہیں مال و دولت اکٹھا کرنے میں مشہور ہوں, وہ مشہور ہوں یہ نہیں کہ پہلوانی میں مشہور ہوں. نہیں, وہ مشہور کس میں ہوں؟ علم میں مشہور ہوں. عالم مشہور ہوں, وہ کس میں مشہور ہوں؟ علم میں ہوں. مفید وہ فائدہ دینے والے ہوں, مفید ہوں. کس چیز کا فائدہ؟ ہاں, دولت کا فائدہ دینے والے ہوں. آپ کو کوئی کرتب سکھانے والے ہوں نہیں. کس چیز کا فائدہ دینے والے؟ علم کا فائدہ دینے والے. علم کا فائدہ کون دے گا؟ جس میں علم ہوگا. اور علم میں مشہور کون ہوگا؟ جس میں علم ہوگا. اور پھر اس کا مفہوم بیان کیا مرجع العلماء, علماء کا وہ مرجع ہوگا. اس کا وہ آگے شارح نے خلاصہ بتا دیا. ملک العلماء علامہ ظفر الدین بہاری, ان لوگوں نے ان کلاموں کی تشریح کی, وہ علماء کا مرجع ہو. آج یہ کہا جاتا ہے کہ کوئی اس کے لیے ضروری نہیں ہے, عالم ہونا ضروری نہیں ہے, یا بڑا عالم ہونا ضروری نہیں ہے. یہ بھی ایک بات کی جاتی ہے, بس مجدد ہو. ایک آدمی مجھے ملا
کافی سال پہلے کی بات ہے، کچھ باتیں ہوئی، اس نے دیکھا، میری باتیں سنی کہ یہ کچھ عقائد کے اعتبار سے پختہ ہے اور دیوبندی وہابی ہوں، اس حوالے سے وہ میرے ذہن میں موضوع ہے۔ اب آپ کا وقت بھی ہے، مجھے آپ کا وقت کا بھی ہے، وہ بھی کچھ ذہن میں ہے، لیکن یہ تو میں نے ایسی بنیادی 2-4 منٹ کی بات سوچی تھی، وہ اب بات زیادہ لمبی ہو گئی ہے کیونکہ آپ طالب علم ہیں۔ اور یہ ایک بار وہ مسمی شریف کی بات ہے، ہمارے استاد گرامی تھے علامہ اشرف گولڑوی رحمۃ اللہ علیہ، حضور مدثر شاہ رحمۃ اللہ کے شاگرد تھے، اللہ نے ان کو بڑا ملکہ دیا تھا۔ وہ ہمارا ادارہ بنا تھا، اس کا غالباً پہلا کوئی پروگرام کیا تھا، پہلے سال جب پڑھائی شروع کرنے لگے وہ تشریف لائے تقریر کی، تو ان کا معاملہ یہی تھا۔ آگے دیکھا علماء کچھ بیٹھے ہیں، پھر وہ شروع ہو گئے۔ وہ کہتے ہیں کہ اب انہوں نے پھر یہ واقعہ سنایا، وہ فارسی کے بڑے ماہر تھے، مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا، فرمایا کہ یہ علمی نکاح جو ہوتے ہیں نا، یہ پردہ دار عورتوں کی طرح ہوتے ہیں، گھر میں جو پردہ دار عورتیں یہ ان کی طرح ہوتے ہیں۔ اب دیکھیں کہ گھر میں محرم موجود ہیں، باپ موجود ہے، بھائی موجود ہے، بیٹا موجود ہے، تو گھر کی پردہ دار خواتین وہ اسی طرح میں بھی آئیں گی، ادھر بھی پھریں گی، کام کاج کریں گی، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اچانک باہر سے کوئی اجنبی اچانک اندر آ جائے، وہ کیا ہوگا، جلدی وہ اندر چلی جائیں گے۔ بعض کا ایسا ہوتا ہے کہ باہر سے اچانک کوئی آ جاتا ہے، وہ جیسا فاضل بریلوی رحمۃ اللہ کی سوانح یاد میں بھی ہے، آپ کا مکان بن رہا تھا، گھر میں پردہ دار خواتین تھیں، تو پھر جب مکان بننے لگا وہ اندر چلی گئی اور آپ وہاں تشریف فرما ہوتے۔ ایک سید صاحب تھے، مکان بن گیا، ان کو وہی پتا تھا کہ شاید آپ اندر اسی طرح چلے جانا، وہ اندر چلے گئے، آگے خواتین تھیں وہ جلدی اندر ہو گئیں، تو سید صاحب بڑے پریشان ہو گئے اور بڑی شرمندگی محسوس کی۔ فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کیا فرمائیں گے، فرمایا کہ سید صاحب کوئی نہیں، تشریف لائے، آپ کی کنیزیں ہیں، کیونکہ سادات کا آپ ادب و احترام کرتے تھے۔ تو بہرحال وہ فرمانے لگے کہ مولانا روم رحمۃ مسلم شریف میں یہ آپ نے لکھا کہ علمی نکات پردہ دار خواتین کی طرح ہیں، اجنبی آ جائے گا غائب ہو جائیں گے، اور اپنے آ جائیں گے تو یہ باہر آ جائیں گے۔ اب آپ خود ہی نیند کو بگا رہے ہیں، آپ علم والے آگے کچھ باتیں سامنے آ رہی ہیں، وہ آپ کی وجہ سے آ رہی ہیں، پھر اس میں میرا قصور نہیں ہے۔ آپ کی اگر نیند، آپ کی چھٹی کا دن ہے، وہ نیند یا آپ نے کوئی اور کام کاج کرنا ہے، تو بھائی یہ چند باتیں کچھ فائدہ ہوگا، کیونکہ میں نے شاہ صاحب کو بتایا کہ میں نے تو تقریر چھوڑی ہوئی ہے، اب نہ تقریر کی تیاری کرتا ہوں نہ تقریر کرنی ہے، جب کوئی چیز چھوڑ دے پھر وہ آدمی اس سے دور ہو جاتا ہے۔ اب تو یہ ہے کہ کبھی گیا جیسے آپ جاؤں گا تو وہ میں ویسے گیا، اس نے کہا جی آپ ہمارے یہاں، وہ اس نے کہا وہاں آ جائیں، وہ ایسا کئی معاملے بن کے پہلے بھی گیا تو ایسا ہو جاتا ہے۔ اب یہاں تو یہی ہے کہ گھر سے ادھر، ادھر سے گھر، اور کوئی معاملہ نہیں، وہ ساری چیزیں پیچھے چلی گئی۔ تو پھر آپ وہ بیٹھے ہیں نا آپ لوگ اس ماحول کے، تو یہ چیزیں پتہ ہے کہ آپ کچھ سمجھ رہے ہیں، آپ میں سے اکثر سمجھ رہے ہیں، اگر کوئی چلو ابتدائی طالب علم وہ نہیں سمجھے گا وہ الگ بات ہے، اور پھر بھی کوشش کریں گے۔ آپ بھی سمجھ رہے ہیں ماشاء اللہ، تشریف فرمایا، باتیں ہم نے سمجھا رہی ہیں آپ کو، وہ سمجھ رہے ہیں، وہ سمجھ رہے ہیں، ان کا انداز بتا رہے ہیں، پھر آپ تو یہ چیزیں روزانہ پڑھتے ہیں۔ ہاں جی، تو حضرت صاحب سمجھ رہے ہیں، پھر آپ بھی سمجھ رہے ہیں، اور یوں کہیں کہ فاضل بریلوی رحمۃ اللہ کا فیضان ہے، اس میں نہ میرا کمال ہے نہ آپ کا کمال ہے۔ میں پہلے بھی کہا وہ بات شعلہ بیان یا اس طریقے سے میں نہیں کر رہا، یہ چند ایک باتیں کر رہا ہوں۔ دوبارہ وہ بات کر رہا تھا کہ اب علت تو یہ بنی علم اور شہرت، اور اس کا خلاصہ کیا نکلا، علماء کا مرجع۔ اب اس کو بھی دیکھیں ذرا، علماء کا مرجع، مرجع العلماء، مرجع مضاف ہے، علماء مضاف ہے، علماء کا مرجع، تو یہ مرجع کا اس پر حکم لگ گیا۔ یہ ترکیب اضافی میں بھی ایک نسبت ہوتی ہے غیر تامہ، کوئی نسبت غیر تامہ پھر بعد میں نسبت تامہ بن جاتی ہے۔ تو اب یہاں بھی مرجع کی نسبت علماء کی طرف کی گئی ہے، اس میں بھی اس قاعدے کا کس پایا جا رہا ہے، وہ مرجع علماء کا کس لحاظ سے بنے گا، علم کے لحاظ سے۔ کیا علماء جاہل کی طرف رجوع کریں گے؟ علماء رجوع کریں گے اپنے علمی معاملات میں، کاروباری ہے نا تو انہوں نے رجوع کرنا ہے جہاں سے کاروباری مسائل حل ہوں، مقدمات میں پھنسے ہوئے ہیں تو وہ انہیں کی طرف رجوع کریں گے جہاں وہ مقدمات حل ہوں۔
تو علماء کے تو مقدمات یہی ہوتے ہیں، علمی مقدمات، علماء کے لطائف بھی یہی ہوتے ہیں. آپ کتابوں میں پڑھیں لطیفہ، علمی کتابوں میں پڑھیں لطیفہ، اور وہ لطیفہ جب بیان کیا جائے گا جو اور آدمی ہوگا وہ ہنس پڑے گا، اس کو لطیفہ کہہ رہے ہیں، وہ اس کو لطیفہ کہنے پہ ہنسی آئے گی، وہ سمجھے گا لطیفہ وہ ہے کہ جس کو سن کر آدمی لوٹ پوٹ ہو جائے، ہنسنے لگے، ہنسی ضبط نہ ہو سکے. مگر علماء کے ہاں لطیفہ یہ نہیں ہے، جس سے ہم کو لطف آئے، علمی لطف آئے سے لطیفہ کہتے ہیں. علماء کے لطیفے بھی اپنے، علماء کی باتیں بھی اپنی، راتیں بھی اپنی. تو علماء جاہلوں کی طرف رجوع نہیں کریں گے. یہ نہیں کہ جاہل و علم لدنی آ گیا ایسے ہی تو اس کی طرف علماء، وہ علماء کا مرجع نہیں ہوگا. تو علماء کا جو مرجع ہوگا وہ ہوگا جو ان علماء میں بڑے علم والا ہوگا. بڑے بڑے علماء اس کی طرف رجوع کریں گے. جہاں بڑے بڑے مسائل میں علماء پھنس جائیں گے اور مسئلہ کسی سے حل نہیں ہوگا، وہ اس مسئلہ کو حل کرے گا. اور یہ شان اگر پائی جاتی ہے اس دور میں کہ جو علماء کا مرجع ہے، جو مفید ہے، کہ پوری دنیا کو اپنے علم کا فیضان عطا کر رہا ہے، اور جو مشہور ہے کہ اس کی علمت کا، اس کے علم و حکمت کا سورج جو ہے وہ ایک نصف نہار پر چمک رہا ہے، وہ اس وقت میں اگر پایا گیا تو امام احمد اللہ کی صورت میں پایا گیا ہے. اب مولانا سراج الدین احمد رحمۃ اللہ تعالی علیہ دیوبند سے پڑھے ہوئے ہیں، فرماتے ہیں کہ ہمارے اساتذہ نے کہا تھا کہ احمد رضا کے پاس نہیں جانا، احمد رضا کی کتابیں نہیں پڑھنی، عقیدہ خراب ہو جائے گا، اور ان کے پاس علم نہیں ہے، وہ جہالت کی باتیں کرتے ہیں، وہ بدعتی ہیں، رسم و رواج کی باتیں کرتے ہیں. یہ ہمارا ذہن بنایا ہوا تھا. فرمایا کہ میں پڑھ گیا، فارغ ہوا، بڑے علوم میں ماہر تھے، علم میراث میں بڑی مہارت تھی، کتاب لکھ رہے تھے علم میراث میں. مشکل فن تھا اور اس کا ایک مشکل مسئلہ حل نہیں ہو رہا تھا. اب بڑے علماء سے رابطہ کیا، دیوبند کے اپنے اساتذہ سے رابطہ کیا، جو ادھر رابطہ کیا، کوئی اس مسئلہ کو حل نہ کر سکا. پھر کسی نے کہا بھئی آپ کہاں پریشان ہو رہے ہو، یہ مسئلہ اگر حل ہوگا تو بریلی کے احمد رضا حل کریں گے. یہ مسئلہ اگر کوئی حل کرے گا تو بریلی کے احمد رضا. میں نے کہا یہ کیسے، ہمیں تو بتایا گیا وہ تو جاہل ہے، وہ تو بدعتی ہے، وہ بس کھانے پینے کی چندے کی باتیں کرنے والے. تو اب اس نے کہا کہ نہیں، تم باقی لوگوں کی طرف خط لکھ رہے ہو تو ان کی طرف بھی خط لکھ دو، چلو اگر جاہل ہوگے جہال کا پتہ چل جائے گا، نہیں تمہارا مسئلہ حل ہو جائے گا. تو انہوں نے ایسے ہی خط لکھ دیا، آپ کے پاس خط پہنچا. اور آپ کا طریقہ بار کا یہ تھا کہ جب کوئی خط آتا تو پھر پوری کوشش کرتے کہ وقت پر جواب دیا جائے. اس کے لیے بعض اوقات آپ کو کافی رقم خرچ کرنا پڑتی. ایک طالب علم کا سوال آیا، کوئی ایسے وظائف کرنے تھے، اور وظائف کے لیے وہ تاریخیں ہوتی ہیں، فلاں تاریخ میں یہ برج وغیرہ وہ ستارہ فلان جگہ ہوگا. آپ اس علم کے بھی ماہر تھے، تو آپ نے دیکھا کہ یہ تاریخ تو اب 1-2 دن رہ گئے ہیں، اگر اس کو جواب نہ ملا اس کا کام تو چلا جائے گا 1 سال پر. تو آپ نے باقاعدہ وہ تار کے ذریعے جس سے بھی اس کو پیغام پہنچایا اور رقم خرچ کی تاکہ اس کا یہ کام ضائع نہ ہو جائے. تو فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس یہ پہنچا، آپ نے فوراً اس کا جواب لکھا اور خط آ گیا. پڑھا تو حیران رہ گئے کہ یہ مسئلہ آپ نے ایسے ہی حل کر دیا، اور میں اس کے لیے اتنا پریشان تھا، میرے اساتذہ انہوں نے بھی جواب دے دیا، کوئی حل نہیں کر سکا، آپ نے اس کو فوراً حل کر دیا، پھر زندگی بھر کے لیے آپ کے غلام بن گئے. تو یہ ہیں مجدد جو علماء کے مرجع ہیں. اور ان کے علماء، اب آپ یہ کہیں گے وہ 27 سال کے تھے، شاید اس وقت مہارت تامہ نہ ہو. بھائی 27 سال تو بڑی بات ہے، وہ 13-14 سال، ابھی 14 سال کے بنی تھے جب پہلا فتویٰ دیا. 14 سال کے تھے. یہ آپ نے واقعہ سنا ہوگا، میں نے بھی یہاں بیان کیا، آپ کو شاید اس دوران بیان کیا گیا ہوگا کہ وہ، میں تفصیل میں نہیں جاتا چونکہ اب آپ نے واقعہ سنا ہوا ہے. مولانا ارشاد حسین رامپوری رحمۃ اللہ علیہ، وہ بہت بڑے عالم تھے. رامپور کے نواب وہ بھی بڑے عالم تھے. اس وقت یہ لوگ بھی علم دوست تھے. ان کا مسئلہ تھا، انہوں نے فتویٰ طلب کیا. مولانا ارشاد حسین رامپوری رحمۃ اللہ نے اس کا جواب لکھا. بڑے علماء نے، 100 نے یا جتنے علماء نے ان کی تصدیق کر دی. ہندوستان میں ان کی بڑی شہرت تھی، بڑے بڑے علماء مفتیوں کے وہ استاد سے.
اب کسی نے کہا کہ بریلی سے بھی فتویٰ منگا لو. اعلیٰ رحمۃ اللہ علیہ کے والد گرامی ان کی بھی بڑی شہرت تھی. وہ آدمی بریلی شریف میں آیا, آپ کے والد گرامی کے پاس پہنچا, حضور فتویٰ لکھ دیں, تصدیق کر دیں. تصدیق کے لیے فتویٰ آیا. فرمایا کہ میں نے اب فتویٰ لکھنا چھوڑ دیا ہے, مفتی صاحب اندر بیٹھے ہیں, آپ چلے جائیں, وہ جواب دے دیں گے. اب وہ آدمی اندر گیا, دیکھا ایک 14 سال کا بچہ بیٹھا ہوا ہے, واپس آ گیا. حضور وہاں تو ایک بچہ بیٹھا ہوا ہے. میں تو بچہ ہی آج کل مفتی ہے وہی فتویٰ لکھتا ہے. تو آپ کے پاس آیا, آپ نے دیکھا فتویٰ تو درست نہیں ہے, اگرچہ لکھا آپ بھی جانتے ہیں مولانا ارشاد حسین رامپوری کوئی معمولی نام نہیں ہے, مگر دیکھا فتویٰ درست نہیں. علماء سے سبقت لسانی بھی اور صاحب نشان یہ کاغذیں ہیں. تو آپ نے جو اس کا صحیح جواب لکھا, تصدیق نہیں کی, جواب لکھا. والد گرامی کے پاس آیا اور تصدیق آپ ضرور کرواتے تھے. تو والد گرامی نے بھی دیکھا کہ وہ فتویٰ صحیح نہیں, اور آپ نے صحیح فتویٰ لکھا, آپ کے فتوے پر تصدیق کر دی. فتویٰ وہاں پہنچ گیا, نواب صاحب کے پاس پہنچا. انہوں نے فتویٰ پڑھا, حیران ہوئے کہ یہ کیا, سارے علماء ان کی تصدیق کر رہے ہیں, اور علامہ ارشاد حسین رامپوری اتنے بڑے عالم, ان کا فتویٰ غلط, اور یہ دو بریلی کے عالم ان کا فتویٰ ایک طرف ہے. اسی پہ بات چیت ہو رہی ہے. اتفاق ہوا علامہ ارشاد حسین رامپوری بھی تشریف لے آئے. تو نواب صاحب نے فرمایا کہ مولانا یہ آپ کا فتویٰ ان دو علماء نے اس کی تردید کر دی ہے, میں دکھاؤ. اور وہ نیک عالم تھے, یہ نہیں کہ جو بات نکل گئی ڈٹ گئے, وہ حق والے عالم تھے. جب پڑھا تو دیکھا کہ مجھ سے غلطی ہوئی ہے. تو فرمایا کہ میں نے جو فتویٰ لکھا وہ غلط ہے, اور بریلی کے ان دو علماء نے لکھا وہ صحیح ہے. اب نواب صاحب فرمانے لگے, مولانا آپ یہ کیا بات کر رہے ہیں, ٹھیک ہے آپ علامہ ہیں, فاضل ہیں, یہ آپ کی جزم انکساری ہوگی, آپ کہہ رہے ہیں میرا فتویٰ درست نہیں, ان دو کا صحیح ہے, لیکن ان 100 علماء کا کیا کریں گے؟ وہ 100 علماء آپ کے فتوے کو صحیح قرار دے رہے ہیں, چلو آپ سے غلطی ہو گئی, 100 علماء وہ بھی غلط ہیں. تو مولانا ارشاد حسین رامپوری نے فرمایا کہ نواب صاحب بات یہ ہے, میری شہرت ہے, یہ کوئی میرا شاگرد ہے, کوئی شاگرد کا شاگرد ہے, میرا فتویٰ آیا, تاکہ صاحب نے لکھا ہے, دیکھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے, جو لکھا ہے حق ہے. اسی طرح وہ قلم پھیرتے گئے, سائن کرتے گئے, میرے نام کو دیکھتے گئے. لیکن یہ بریلی کے دو علماء ہیں, انہوں نے جب فتویٰ دیکھا, میرے نام کو نہیں دیکھ کر میں نے فتوے کا حق ادا کر دیا. انہوں نے اللہ اس کے رسول کے فرمان کو دیکھا, لہذا میرا فتویٰ غلط ہے, بریلی کے علماء کا فتویٰ درست ہے. تو اس وقت 14 سال کی عمر ہے, تو بڑے بڑے علماء وہ بھی آپ کی طرف رجوع کر رہے ہیں. ڈاکٹر ضیاء الدین کا واقعہ سنا کہ وہ ریاضی کا مسئلہ پھنس گیا, اور وہاں پہنچتے ہیں, آپ بیمار بھی ہیں, دیکھا حالت بڑی نازک ہے, سید صاحب آپ کے ساتھ ہے, سلیمان اشرف, اس وجہ سے آپ نے اجازت دی, حاضر ہوئے. فرمایا بتاؤ کیا مسئلہ؟ عرض کی حضور آپ بیمار ہیں, پھر حاضر ہو جائیں گے. میں کہ نہیں بتاؤ. بتایا کہ وہ مسئلہ جس کے لیے وہ جرمنی جانا چاہ رہے تھے, اپنے اساتذہ سائنسدانوں کے پاس جانا چاہتے تھے, حل نہیں ہو رہا تھا, آپ نے فوراً اس کا جواب عطا فرما دیا. تو آپ نے پھر پوچھا ڈاکٹر ضیاء الدین نے یہ علم کہاں سے حاصل کیا, کس کالج میں پڑھے؟ کسی کالج میں نہیں گیا, کسی یونیورسٹی میں نہیں گیا. والد گرامی سے جب جمع تفریح کے کچھ سوال سیکھے اور پھر شرح ترمینی پڑھنی شروع کی, میں چھوڑ دو, یہ سرکار سے خود علم آ جائیں گے, یہ سرکار کی عطا ہے. تو ڈاکٹر ضیاء الدین نے پھر یہ لکھا کہ میں نے سنا تھا, ایک علم لدنی وہ ہے جو میں نے ابھی آپ کو بتایا, ایک یہ ہے فرمایا کہ میں نے سنا تھا علم لدنی کچھ ہوا کرتا ہے, لیکن دیکھا نہیں تھا, آج اپنی آنکھوں سے احمد رضا کی صورت میں دیکھ لیا ہے. علم لدنی سے کہتے ہیں. تو فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ وہ 14 سال کی عمر میں مرجع بن چکے تھے. 27 سال کی عمر تو بڑی بات ہے. اور پھر وہی فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ جب حرمین شریف پہنچتے ہیں, وہاں بھی علماء کا مرکز بن جاتے ہیں. حرمین میں جو علماء تھے, بڑے بڑے علماء, ہندوستان سے کوئی عالم آتا, اجمی لوگ آتے, عربی باقیوں کو اجمی کہتے ہیں. اجمی کا معنی کیا؟ گونگا. ان کے سامنے باقی گونگے ہیں, وہ اہل لسان ہیں. لیکن یہ ایک شخص تھا ہندوستان سے جو گیا, احمد رضا. پہلے علماء جاتے تھے, وہاں جا کے ضابط الامور طے کرتے تھے, بڑے بڑے فاضل, بڑے بڑے محدث, بڑے بڑے مفتی,
اور ان کے پاس جا کر عرض کرتے تھے حضور ہمیں اجازت عطا فرماؤ، ہمیں سمدیں عطا فرما دو. لیکن یہ پہلے عالم تھے. جب بریلی سے مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ پہنچے تو مکہ مکرمہ مدینہ منورہ کے بڑے بڑے علماء نے عرض کیا حضور آپ ہمیں اجازت عطا فرما دیں، آپ ہمیں اپنا شاگرد بنا لیں. تو آپ جب وہاں پہنچے یہ لوگ بھی پہنچ گئے جو شر پسند ہیں، جو فساد کو تجدید کا نام دینے والے ہیں، وہ بھی پہنچ گئے اور انہوں نے وہاں کے علماء کو برگلانے کی کوشش کی. یہ بریلی سے احمد رضا آیا ہے اور یہ بڑا فسادی ہے علیہ باللہ، اور اس کا عقیدہ اور نظریہ یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا علم اللہ کے علم کے برابر ہے. یہ مشرک ہے اور اس طرح کے الزامات لگائے. اب وہاں کے پہلے علماء کرام وہ تو جانتے تھے، آپ کی زیارت کر چکے تھے، آپ سے استفادہ بھی کر چکے تھے. انہوں نے پھر سوال بنایا، 5 سوال بنائے اور آپ کی خدمت میں پیش کیے تاکہ ان کا رد کیا جائے، ان کا جو فتنہ وہ ختم کیا جائے. وہ شریف مکہ اور وہاں کے جو حکام تھے ان کو ورگلانے کی کوشش کر رہے تھے. شریف مکہ خود بڑے عالم تھے، شریف مکہ کے پاس وہ پہنچے تھے یہ معاملہ لے کر. تو آپ شیخ صالح مکی رحمۃ اللہ علیہ کی لائبریری میں تشریف فرما تھے. انہوں نے وہ سوال پیش کیا حضور یہ سوال ہے، اس کا آپ جواب دیں. آپ نے کہا کہ لاؤ قلم. کاغذ لاؤ میں جواب لکھتا ہوں. کہا نہیں حضور ایسے نہیں، ایسے جواب نہیں چاہیے، منہ توڑ جواب چاہیے. آپ ابھی جواب نہ دیں، تفصیل کے ساتھ ضخیم جواب دیں، پوری تفصیل کے ساتھ ان کا رد کیا جائے. فرمایا کہ تفصیلی جواب میں کہاں دوں، میں بیمار ہوں، جگر میں درد تھا، بخار تھا سخت، اور سفر میں ہوں، مدینہ منورہ جانے کی تیاری ہو رہی ہے، اور پھر کتابیں بھی پاس نہیں ہیں. ان حالات میں کیسے لکھوں گا؟ ان کا چلو 2 دن آپ کو دے دیتے ہیں، آپ 2 دن لے لیں. تو آپ نے پھر وعدہ فرما لیا. انہوں نے اصرار کیا. پہلے تو آپ نے یہ کہا کہ میں مختصر جواب دے دیتا ہوں، تفصیلی جواب کے لیے یہاں وقت ہی نہیں ہے، سفر میں کیا جواب دوں گا. اب آپ نے وہ جواب لکھا الدولۃ المکیہ بالمادۃ الغیبیہ، اس کی پھر آپ نے شرح بھی لکھی ہے. تو جب وہ جواب پہنچا شریف مکہ کے پاس، شریف مکہ نے علماء کو بلا لیا، 2 وہابی بھی وہاں موجود تھے. انہوں نے شریف مکہ کو یہ بات کہی کہ ہندوستان سے وہ عالم آیا ہے، بڑا عشق رسول کی باتیں کرتا ہے اور اس نے بڑی کتابیں لکھی ہیں. وہ یہ کہتا ہے. اور ادھر فاضل بریلوی رحمۃ اللہ نے جب کتاب بھیجی ساتھ خط بھی بھیج دیا. اس خط میں شریف مکہ کو یہ لکھا کہ یہ کتاب میں پیش کر رہا ہوں، آپ علماء کو بلا لیں اور مجھے بلائیں، میں بھی حاضر ہوں گا. اگر میں نے غلط لکھا ہوگا علماء مجھے مطمئن کر دیں، میں اپنی بات سے رجوع کر لوں گا. تو شریف مکہ نے ان وہابیوں کو مخاطب کر کے کہا کہ بھئی 2 باتیں تم مان چکے ہو، ایک وہ عاشق رسول ہے، ایک اس نے بڑی کتابیں لکھی ہیں، اور تیسری بات اس کے خط سے پتہ چل گئی وہ ضدی نہیں ہے، وہ کہتے ہیں رجوع کر لوں گا. تو جس میں یہ شان وہ فسادی کیسے ہو سکتا ہے؟ کتاب سناؤ. اب ایک عالم کتاب سنانے لگے، وہ کتاب پڑھے، ایک جملہ پڑھے، وہابی اعتراض کر دے. تو شریف مکہ نے ڈانٹا. وہ چاہتے تھے کتاب سنائی نہ جا سکے، ہم ایسے ہی شور ڈال کر بات ختم کرتے ہیں. شریف مکہ نے کتاب سن لی، معاملہ خراب ہو جائے گا. اب وہ شور ڈالنا چاہیں اور پھر شریف مکہ نے ڈانٹ کر ان کو خاموش کروا دیا کہ خاموش بیٹھو، بات نہیں کرنی درمیان میں. آدھی رات گزر گئی، کتاب پڑھی جاتی رہی اور کچھ باقی رہ گئی، نشان لگا لیا کہ باقی کل سنیں گے. اور شریف مکہ نے کتاب سنی، ابھی کتاب مکمل نہیں. تو انہوں نے بار بار وہ جب بات آتی تو شریف مکہ کہتے کہ اللہ ہوتی بہاؤلا یمنع، اللہ محبوب کو علم عطا کرتا ہے، وہابی منع کرتے ہیں. آپ دلائل دے رہے ہیں، وہ دلائل پڑھتے جا رہے ہیں، سنتے جا رہے ہیں. شریف مکہ کے دل پر اثر ہو رہا ہے، وہ بار بار یہ جملہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ ہوتی بہاؤلا یمنع. وہابی تو بڑے رسوا ہوئے. خلیل احمد بیٹھی وہاں تھا، وہ بھاگ گیا. اسے پتہ چل گیا اب میں شریف مکہ کی گرفت میں نہ آ جاؤں، وہاں سے بھاگ گیا. اب یہ بھی ایک دلچسپ بات ہے اور یہ ملفوظات اعلیٰ حضرت میں اور بھی بہت سی کتابوں میں، اور یہ ایک سن بھی آپ کے لیے. کچھ لوگ کہتے ہیں اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کا عقیدہ یہ ہے کہ گستاخ رسول کی توبہ مقبول ہے. تو یہ وہ آگے جا کر یہ بات ہے کہ، لیکن اب چونکہ بات آ گئی میں یہ سنا دیتا ہوں. یہ بعد کے مراحل جب ہوئے نا، شیخ صالح مکی ان سے بات ہوئی
تو فرمایا کہ وہ خلیل امبیٹ بھی میرے پاس بھی آیا تھا بھاگنے سے پہلے، اور اس نے مجھ سے پوچھا کہ کافر کی توبہ مقبول ہے؟ میں نے کہا ہاں کافر کی توبہ تو قبول ہو جاتی ہے۔ رات کہتے پھر وہ بھاگ گیا، تو نہ بھاگتا آپ اس کو پکڑتے۔ تو اعلیٰ فرماتے میں نے عرض کیا، شیخ صالح مکی رحمۃ اللہ علیہ، میں نے عرض کیا حضور آپ نے ان کو بھگایا ہے۔ ان کا کہ میں نے کیسے بھگایا؟ کہ آپ نے کہا کہ کافر کی توبہ قبول ہوتی ہے، آپ یوں نہ کہتے، آپ یہ کہتے گستاخ رسول کی توبہ قبول نہیں ہوتی۔ آپ نے کافر کی بات کی، اس سے وہ فائدہ اٹھا کے بھاگ گیا، تو آپ وہ کافر نہیں تھا، وہ تو گستاخ رسول تھا۔ آپ یہ کہتے گستاخ یارہ فرما رہے ہیں، آپ یوں فرماتے گستاخ رسول کی توبہ قبول نہیں ہوتی۔ فرماتے ہاں آپ نے ٹھیک کہا، یہ بات میرے ذہن میں نہیں رہی۔ اس نے کافر اپنا فائدہ اٹھانے کے لیے کہ چلو میں توبہ کر لوں گا، کفر ہی ہے نا زیادہ سے زیادہ، میں توبہ کر لوں گا، تو یہ پوچھا کافر کی توبہ قبول ہے؟ تو کافر کی توبہ قبول ہے، لیکن اگلی بات اس نے پردہ ڈالا اور ان کے ذہن میں نہ آئی۔ مگر فاضل بریلی آپ کا ذہن مستحضر تھا، تو فرمایا کہ یوں جواب دینا تھا کہ گستاخ رسول کی توبہ قبول نہیں۔ آج کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت رحمت، ان کی عبارات سے جھانسا دیتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ کے نزدیک گستاخ رسول کی توبہ مقبول ہے، مگر آپ یہ شیخ صالح مکی کو یہ فرما رہے ہیں۔ یہ کئی کتابوں میں ملفوظات میں بھی ہے اور بھی کئی کتابوں میں یہ ہے، وہ سفر نامہ حضرت اس میں بھی یہ والا ہے اور بھی کئی کتابوں میں ہوگا۔ تو بہرحال وہ وہابی رسوا ہو گئے۔ خلیل بیٹوی دل کا بھی سیاہ تھا چہرے کا بھی سیاہ تھا، وہ بھاگ گیا۔ خلیل بیٹوی دل کا بھی سیاہ تھا چہرے کا بھی سیاہ، وہ وہاں سے بھاگ گیا۔ اب یہ ہے کہ کتاب شیخ کی بارگاہ میں، شریف مکہ کی بارگاہ میں پیش ہوئی، اور شریف مکہ جو ہیں انہوں نے اس پر پسندیدگی اظہار کیا اور بڑے متاثر ہوئے، اور پھر اعلیٰ رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں پیغام بھیجا، آپ تشریف لائیں حضور، آپ تکلیف نہ فرمائیں، میں حاضر ہوتا ہوں۔ آپ کی شان نہیں کہ آپ ہمارے پاس آئیں، میں آپ کے پاس حاضر ہوتا ہوں۔ لیکن حضور اعلیٰ فرماتے ہیں میں نے یہ جواب دیا، مگر میرے جواب دینے سے پہلے شریف مکہ چل چکے تھے، اپنے جو وہاں سے روانہ ہو چکے تھے میرے پاس آنے کے لیے۔ مجھے پتہ چلا شریف مکہ ملنے کے لیے چل بھی پڑے ہیں، تو میں نے خیال کیا کہ یہ مناسب نہیں، وہ آئے تو میں بھی نکل پڑا، اور پھر راستے میں ملاقات ہوئی، شریف مکہ سے راستے میں ملاقات ہوئی۔ اب آپ بھی تو ہو گئے رسوا، انہوں نے چاہا تھا کہ ہم مکہ مکرمہ کے علماء کو ورگلائیں گے اور یہ کہیں گے کہ یہ تو مشرک ہے، انہیں گرفتار کرو، یا یہاں سے ان کو جب جانے دو، ادھر نہ جانے دو، ان کے عقائد پہ پابندی لگاؤ، لیکن یہ معاملہ الٹا ہو گیا۔ اب انہوں نے پھر اور سکیم سوچی، کیونکہ شیطان وہ اسی طرح سازشوں میں لگا رہتا ہے، کسی طرح کچھ کیا جائے۔ تو انہوں نے پھر ایک عہدے دار تھا نائب الحرم، جاہل تھا وہ، اس عہدے پہ فائز تھا، ایک عہدہ تھا نائب الحرم، اسے اپنے قابو میں کیا، اور یہ کہا وہاں کا جو گورنر تھا راتب پاشا، گورنر تھا مکہ مکرمہ کا، وہ فوجی تھا، اس نے کہا یہ فوجی ہے، وہ شریف مکہ تو عالم تھے، یہ فوجی عالم نہیں ہے، یہ قابو میں آ جائے گا، فوجی جنرل جو ہے افسر یہ قابو میں آ جائے گا، فوج قابو میں آ جائے تو معاملہ اور ہوتا ہے۔ اب فوج کے پاس طاقت بھی ہوتی ہے، یہ فوج کا بڑا افسر ہے، یہ قابو میں آ گیا تو معاملہ ٹھیک ہو جائے گا۔ اب نائب الحرم کو وہ جاہل تھا، اس کو کسی طرح برگلا لیا، اپنے ساتھ ملا لیا، تو وہ بھی اس کو لے کر پہنچے، اور وہ گورنر مکہ راتب پاشا وہ اس وقت طواف کعبہ کر رہے تھے، تو اس دوران وہ وہابی بھی ساتھ ہو گئے۔ کہا جی ایک بات عرض کرنی ہے، بتائیں۔ ایک عالم آیا ہندوستان سے، بڑا علم کی باتیں کرتا ہے، اور ایسے جناب اس نے یہ باتیں کی ہیں، اللہ تعالیٰ کے علم کے ساتھ نبی کے علم کو ملا دیا، یہ بہتان لگائے۔ تو انہوں نے کہا کہ یہاں کے علماء کرام ان سے رابطہ کرو، بڑے بڑے علماء جیسے شیخ صالح مکی، یہ بڑے بڑے علماء تھے، ان سے رابطہ کرو۔ کہنے کہ وہ علماء بھی ان کے ساتھ مل چکے ہیں، وہ علماء بھی ان کے ساتھ مل چکے ہیں، اس کی زبان سے یہ نکلا کہ علماء بھی ان کے ساتھ مل چکے ہیں۔ تو اب گورنر راتب پاشا غصے میں آیا اور اس نے زور سے تھپڑ لگایا اور یہ کہا یا خبیث ابن الخبیث، یا کلب ابن الکلب، اے خبیث کے بیٹے خبیث، اے کتے کے بچے کتے، اتنے بڑے بڑے حال لائے ماں ہوں ام ہوا مفسد و مسلح، جب اتنے بڑے بڑے علم کے پہاڑ وہ ان کے ساتھ ہے تو وہ فسادی ہے، یہ اسلام والا، تو مجھے گمراہ کر رہے ہو۔
تو وہابیوں کا وہاں بس نہ چلا. تو یہ فاضل بریلوی مرجع العلماء میں بات کر رہا تھا. وہاں یہ کہ اپنے مریدوں میں مرجع ہونا, اپنے شاگردوں میں مرجع ہونا, یہ سب ہوتے ہیں. ہر سال اپنے شاگردوں کا مرجع ہے, ہر پیر اپنے مریدوں کا مرجع ہے. مگر اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ وہ صرف مریدوں کا مرجع نہیں تھے, وہ شاگردوں کا مرجع نہیں تھے. وہ کن کا مرجع تھے؟ بریلی کے علماء کا مرجع نہیں تھے, ہندوستان کے علماء کا نہیں, بلکہ علم کا جو مرکز تھا اس وقت مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ, پورے عالم اسلام کا مرکز جو تھا وہاں کے علماء کا مرجع تھے. اب حضور فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کے جو خلیفہ ہیں مولانا ضیاء الدین مدنی رحمۃ اللہ علیہ, وہ چونکہ وہاں حاضر ہوئے تھے, مدینہ منورہ میں رہے اسی ارادے سے کہ یہیں انتقال ہو اور مدینہ منورہ میں دفن نصیب ہو. اللہ نے ان کی یہ تمنا پوری کی. اور جب وہابیوں کی حکومت آئی اس وقت وہ وہی تھے, پھر اس دوران ان کو باہر بھی آنا پڑا, پھر تشریف لے گئے. تو ایک یا دو بار وہ یہاں ہندوستان میں بھی آئے, اور اس دوران اعلیٰ رحمۃ اللہ سے ان کی ملاقات بھی ہوئی. مرید اور وہ پہلے سے تھے, خلافت پہلے سے تھی, لیکن بعد میں بھی یہاں حاضری دی. تو وہ لکھتے ہیں, ان کے حالات میں یہ لکھا ہے کہ انہوں نے مدینہ منورہ کے علماء کے پاس پر یہ کتاب پیش کی, وہاں سے تصدیقات بعد میں بھی لیتے رہے. وہ ایک لمبی داستان ہے, اس میں بھی بڑے مسائل بنے, بڑے معاملات ہوئے, اور بہت سے علماء نے مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کے علماء نے اس پہ تصدیقات دی. اب بات اسی طرف آ رہی ہے, وقت زیادہ ہو گیا ہے, میں اپنی بات کو ختم کر رہا ہوں. بات اب شروع ہو رہی تھی, اب اس کو اختتام کی طرف لے جا رہے ہیں. تو بہرحال یہ ہے کہ وہ مدینہ منورہ کے علماء نے جب کتاب سنی الدولۃ المکیہ بالمادۃ الغیبیہ, تو آپ نے بتایا, انہوں نے کہا کس نے لکھی ہے؟ ہمارے پیر و مرشد نے لکھی ہے. کون ہے؟ ہندوستان کے عالم ہے احمد رضا بریلوی, ہندی عالم ہے, عربی نہیں, اجمی ہیں. اور کتاب کتنی دیر میں لکھی؟ 8.5 گھنٹوں میں. 8.5 گھنٹوں میں. ایک دن غالباً 5 گھنٹے اور دوسرے دن وہ 3.5 گھنٹے, اس طرح کل وقت ملا کر 8.5 گھنٹوں میں کتاب لکھی گئی. 8.5 گھنٹوں میں ایک اجمی نے, جس کی زبان عربی نہیں ہے, اتنی فصیح و بلیغ عربی میں اور اتنے دلائل کے ساتھ مزین بغیر کتابوں کی مدد کے لکھی ہے, یہ ہم نہیں مانتے. علماء نے کہا جو آپ کو نہیں جانتے تھے ان کے سامنے, جب عربی علماء کے سامنے یہ پیش ہوئی, انہوں نے کہا یہ بات ہم نہیں مانتے, آپ ایسے مبالغہ آرائی کر رہے ہیں, آپ کے پیر ہیں, آپ کے مرشد ہیں, آپ کے استاد ہیں, تو یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ آدمی بھی اجمی ہو, اسے تو عربی میں عربی بنانی پڑے گی, سوچنا پڑے گا, اور پھر فصیح و بلیغ عربی نہیں بنے گی, غیر عربی کی عربی وہ فصیح و بلیغ نہیں ہوگی. اور پھر کتابیں بھی پاس نہیں ہیں, پھر بیمار بھی ہیں, اور وقت بھی کتنا 8.5 گھنٹے. اس میں تو عربی عالم بھی اتنے وقت میں ایسی کتاب نہیں لکھ سکتا. تو یہ بات ہم تسلیم نہیں کرتے. وہ فرماتے ہیں مولانا ضیاء الدین مدنی رحمۃ اللہ علیہ, بریلی شریف میں میری حاضری ہوئی, اور حضور فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ, آپ سے میں نے یہ عرض کیا, حضور یہ کیا معاملہ ہے, آپ نے اتنی جلدی کتاب لکھی, ہمیں تو یقین ہے, پتہ ہے, لیکن وہ علماء نہیں مان رہے. تو آپ نے فرمایا مولانا بات یہ ہے کہ میں وہاں شیخ صالح مکی رحمۃ اللہ علیہ کی لائبریری میں حاضر ہوا, ان سے ملاقات ہوئی, تو انہوں نے مجھے حکم فرمایا. تو میں نے عرض کیا کہ یہ کتاب اتنے وقت میں تو نہیں لکھی جا سکتی. انہوں نے اصرار کیا کہ آپ نے لکھنی ہے, اس میں یہ اضافہ بھی کرنا ہے, یہ بھی ساری تفصیل بھی بتائی. تو میں نے انکار بھی کیا, انہوں نے قبول نہیں کیا. تو پھر میں نے وعدہ کر لیا, لیکن ذہن پریشان تھا, کتابیں تو پاس نہیں ہیں. اگرچہ اللہ نے ان کو حافظہ تو یہ دیا تھا, ایک بار کتاب پڑھتے تھے وہ ذہن میں یاد ہو جاتی تھی. محدث سورتی رحمۃ اللہ علیہ, جو وسیع احمد محدث سورتی ہیں, ان کے پاس آپ گئے وہاں ان کے علاقے میں, اور ان کے پاس یہ کتاب تھی عربی کی, فقہ کی 2 جلدوں میں ضخیم کتاب ہے. تو آپ نے فرمایا کہ میرے پاس یہ کتاب نہیں ہے, تو آپ مجھے یہ کتاب دیں, پھر میں بعد میں واپس کر دوں گا. انہوں نے کیا کہ ٹھیک ہے آپ لے جائیں, لیکن آپ کے پاس تو کافی ساری کتابیں ہیں, میرے پاس تھوڑی کتابیں اور فتویٰ بھی دینا ہوتا ہے, تو پھر ذرا واپس کر دینا. اب نہ ٹھیک ہے,
تو پھر اتفاق یہ ہوا کہ آپ کو وہاں رکنا پڑ گیا، ایک دن رات وہاں ٹھہرے اور صبح آپ نے وہ کتاب واپس کر دی۔ تو مجھ صورتی باتیں میں بڑا پریشان ہوا کہ میں نے آپ سے یہ کہا تھا کہ کتاب واپس کر دیں، آپ غصے میں آ گئے ہیں، ناراض ہو گئے ہیں، کتاب واپس کر دی۔ میں نے کہا حضور وہ تو میں نے ایسے کہا تھا، ایک عذر تھا، تو آپ ناراض ہو گئے، ان کی بڑی دوستی تھی آپ کے ساتھ۔ تو فرمایا کہ نہیں، ناراض نہیں ہوا، بات یہ ہے کہ رات مجھے موقع ملا، میں نے ساری کتاب پڑھ لی، اب اس کتاب کا ایک ایک لفظ، ایک ایک سطر وہ میرے ذہن میں محفوظ ہو گیا، میں کئی مہینے تک یہ بھی نہیں بھولے گا، جو پوچھے گا یہ لفظ کس سطر اور کس صفحے پر میں وہ بھی بتا سکتا ہوں۔ وہ سید ایوب علی رضوی وہ روایت کرتے ہیں، آپ فتویٰ دے رہے ہیں، وہ پوچھ رہے ہیں، آپ جواب دے رہے ہیں، کتابیں بھی پاس نہیں، ایسے زبانی بتا رہے ہیں عبارتیں، تو آپ اپنے کیف میں بیٹھے ہوئے تھے، جوش میں بیٹھے تھے، عرض کی حضور یہ کیا، کتابیں بھی نہیں دیکھ رہے اور زبانی حوالے بھی بتا رہے ہیں، تو آپ کی اتنی کتابیں یاد ہو گئیں۔ تو فرمایا کہ شاہ صاحب کیا کریں، جب قبر میں جائیں گے اگر وہاں فرشتوں نے پوچھا یہ مسئلہ یہ چیز، تو میں کتابیں وہاں کہاں سے لے کر آؤں گا، تو میں نے یاد ہی کر لی ہیں یہ کتابیں مجھے یاد ہو چکی ہیں۔ تو آپ کی شان تو یہ تھی۔ بہرحال آپ نے فرمایا کہ میں پریشان تھا، اتنی علماء کو جواب دینا ہے، عام آدمی کو بھی نہیں دینا، علماء بھی کوئی عام عالم نہیں، پوری دنیا کے علماء کا مرکز ہے۔ تو اسی پریشانی میں میں حاضر ہوا کعبۃ اللہ، اور میں نے وہاں وضو کیا اور طواف کعبہ کیا، آب زمزم پیا، وجہ اپنا مقامی ابراہیم پہ 2 رکعت نماز ادا کی، اور پھر میں نے کعبۃ اللہ کے دروازے کی طرف نظر کی۔ جب دروازے کے اوپر دیکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے، ایک جانب حضرت مولا علی باب مدینہ العلم تشریف فرما ہے، اور ایک جانب حضور سیدی غوث عالم محبوب سبحانی تشریف فرما ہے۔ اللہ کے محبوب کریم السلام نے فرمایا اے احمد رضا پریشان کیوں ہو، میں لکھوا رہا ہوں، تم لکھتے جاؤ، یہ سرکار نے لکھوا دی، میں نے لکھ دی، اس میں میرا تو کوئی کمال نہیں ہے۔ تو یہ شان ہمارے امام اہل سنت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کی تھی۔ وہ موضوع میرے ذہن میں تھا، کچھ باتیں ذہن میں تھیں، بہرحال وقت بھی کافی ہو گیا، مجھے نہیں پتا کتنا وقت ہوا ہے، کتنا ٹائم ہو گیا، ہاں چلو کتنا، اچھا تو یہ ہے کہ اب وہ ایسی باتیں، یہ بلا وجہ وہ تیاری ایسی ہوگی باتیں وہ چیزیں جو سوچی تھی ابھی میں نے کہا شروع کریں گے، تو اب یہ ہے کہ پھر صحیح، اب پھر آپ اگلے سال کہیں گے موضوع جو ہوگا، تو شاہ صاحب کو میں نے یہ کہا تھا، وہ موضوع میں نے سوچا تھا، بہرحال آپ نے فرمایا آپ کا حکم سر آنکھوں پر، وہ موضوع ذہن میں تھا، اب اسی پہ اکتفا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ جب وہ آپ کی منشا کے مطابق میں وہ جوشیلا یا اس طرح ربط ضبط کے ساتھ باتیں نہیں کر سکا، کیونکہ میں نے ذہن یہ بنایا تھا آپ سے باتیں کریں گے، تو باتوں میں کچھ وقت صرف ہو گیا، تو اللہ تعالیٰ یہ قبول فرمائے، اور حضور سیدی فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ کے فیض و برکات سے اللہ تعالیٰ ہمارے قلوب کو روشن و منور فرمائے، آپ کے نظریے پہ، آپ کے افکار پہ اور آپ کے مشن پہ اللہ تعالیٰ ہمیں استقامت عطا فرمائے، اور موجودہ دور کے فتنوں سے اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔